بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 207 اور آیت مبارکہ 208۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ جی، اس آیت مبارکہ کے اندر وَمِنَ النَّاسِ، یہاں نون کے اوپر شد ہے، یہاں غنہ کیجیے گا، من یشری، اور یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد یا ہے تو ادغام یرملون غنے کے ساتھ، من یشری، ایسے تھوڑا سا لمبا بھی کیجیے گا کیونکہ آخر میں یا مدہ ہے۔ آگے نفسہ ابتغاء، یہاں پر ایک تو با کو کلکلہ کیجیے گا اور دوسرے نمبر پر یہاں پر جو مد ہے اسے مد متصل کہا جاتا ہے، بڑی مد ہے، 4 سیکنڈ تک لمبا کیجیے گا۔ مرضات اللہ، آگے را موٹا پڑا جائے گا، مرضاتی، اس میں را موٹا پڑا جائے گا کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہے، لیکن آگے جو لفظ اللہ ہے اسے آپ نے باریک رکھنا ہے، مرضات اللہ، اور رموز اوقاف میں سے طا ہے تو یہاں وقف کر دیجیے گا۔ واللہ، لفظ اللہ موٹا پڑے گا کیونکہ اس سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے۔ رؤوف بالعباد، اب یہاں جو رؤوف لفظ ہے اس کے اندر بھی را موٹا پڑا جائے گا کیونکہ را کی اوپر حرکت ہے، اور آگے رؤوف، یہاں آگے تنوین ہے، رؤوف کے آخر میں تنوین ہے اور تنوین کے بعد با آ رہا ہے تو ہم تنوین کو میم سے بدل دیتے ہیں، جیسا کہ قانون ہے جس کو اقلاب کہا جاتا ہے۔ بالعباد، بالعباد، آخر میں دال ہے وہ قلقلہ کیجیے گا، بالعباد۔ جی نیکسٹ آیت دیکھیے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہاں جو مد ہے یا ایو، یہاں مد منفصل ہے، حروف مدہ حمزہ الگ الگ ہیں، اور آگے دیکھیے گا یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا، یہاں دال کلکلہ ہوگا کیونکہ دال ساکن ہے، فی السلم کافتن، یہاں جو مد ہے اسے مد لازم کہا جاتا ہے۔ حروف مدہ کے بعد یہاں سبب مد میں سے کیا چیز آئی ہے؟ پہلے حمزہ آتا تھا حروف مدہ کے بعد حمزہ، لیکن یہاں پہ حروف مدہ کے بعد تشدید آ گئی ہے، اور تشدید بھی جو ہے وہ بھی سبب مد کہلاتی ہے، تشدید ہو یا جزم ہو یا حمزہ ہو، یہ 3 اسباب مد ہوتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو وہاں پر مد ہوتی ہے، تو یہاں پر حروف مدہ کے بعد تشدید ہے تو یہاں پر جو مد ہے اسے مد لازم کہا جاتا ہے، اسے آپ نے خوب لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ کافتن، مضبوطی کے ساتھ ایک تو آپ اس کو پڑھیے گا، اور تن پہ اگر وقف کر دیں یعنی تا دو زبر تن پہ تو ہم اس کو وقف کرتے ہوئے تا کو ہا کے ساتھ تبدیل کر دیں گے، کافہ، کافہ۔ رموز اوقاف میں سے صاد ہے، اگر یہاں تھک کے وقف کر لیں تو درست ہے، آگے سے پڑھیے گا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہاں خطوہ اس میں کیا ہے؟ طا موٹا پڑھیے گا، واو کے اوپر کھڑی زبر لمبا کیجیے گا، اور شیطان میں طا موٹا پڑھنا ہے، ایسے اکثر لوگ شیطان کر دیتے ہیں، شیطان نہیں ہے بلکہ شیطان، شیطان۔ جی قرآن پاک کے اندر جب آپ اس لفظ کو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، الشیطان پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ کو ثواب مل رہا ہوتا ہے، تو اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ شیطان میں طا کو موٹا رکھنا ہے۔ رموز اوقاف میں سے آگے طا ہے، آگے دیکھیے گا، انہو، نون مشدد پہ غنہ کیجیے گا، لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، عَدُوٌّ مبین، عدوٌ کے آگے تنوین ہے اور تنوین کے بعد میم ہے یرملون کا، یہاں پہ ادغام کیجیے گا، عدوٌ مبین۔ ان 2 آیات کو آپ پھر سنیے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ
واللہ رؤوف بالعباد یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اب ان دو آیات بینات کا آپ ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے من یشری جو بیچ ڈالتا ہے نفسہ اپنی جان کو ابتغاء اور حاصل کرتا ہے مرضات اللہ اللہ کی رضا واللہ اور اللہ رؤوف بالعباد اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ادخلوا تم داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں کافتن پورے پورے ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی انہو بے شک وہ لکم تمہارا عدو دشمن ہے مبین کھلا دشمن ہے۔ اب ان دو آیات بینات کا اب تھوڑا سا مفہوم سمجھیے گا کہ آیت مبارکہ 207 کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنا پڑا تو انہوں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی بلکہ سب کچھ قربان کر دیا اور بدلے میں اللہ کی رضا انہوں نے حاصل کر لی۔ اور مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کے جا رہے تھے یعنی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں کفار مکہ جو ان کے تعاقب میں ان کے بہت قریب پہنچائے اور انہوں نے روکنا چاہا حضرت صہیب کو تو حضرت صہیب نے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے کفار کی جماعت تم جانتے ہو کہ میں تم میں سب سے اچھا تیر انداز ہوں، میرے پاس تیر بھی ہے، میرے پاس نیزہ بھی ہے، میرے پاس تلوار بھی ہے، تو میں تمہارے اوپر تیر برساؤں گا، جتنے میرے پاس تیر ہیں میں تیر برساؤں گا، تمہیں روکنے کی کوشش کروں گا اور پھر جب تیر ختم ہو جائیں گے تو میں تلوار چلاؤں گا، نیزہ چلاؤں گا اور پھر اگر یہ سب چیزیں ختم ہوگی تب جا کے تم مجھے پکڑ سکتے ہو۔ اور دوسرا جو میں تمہیں آفر دے رہا ہوں وہ آفر یہ ہے کہ تم ایسا کرو کہ مکہ مکرمہ میں ایک جگہ پر میرا مال موجود ہے، تم وہ جا کر مال حاصل کر لو اور میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے جانے دو، بدلے میں وہ چیزیں تم لے لو۔ تو کفار مکہ نے جو دوسرا آپشن تھا انہیں ذرا معقول لگا کہ بغیر مار کٹائی کے ہمیں وہ مال حاصل ہو رہا ہے تو اس لیے وہ واپس پلٹ گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اس وقت ان کی آمد سے پہلے یہ آیت مبارکہ نازل ہو چکی تھی، یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کو ہر چیز پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب کا استقبال کیا اور بڑی خوشی کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ اے صہیب تم نے بہت اچھی تجارت کی ہے، بہت نفع والا تم نے کام کیا ہے، یعنی ایک تھوڑی سی دنیا کو دے کر تم نے اللہ کی رضا کو اور اپنا ایک تو دین بھی بچا لیا اور اپنی جان بھی آپ نے محفوظ کر لی۔ پھر نیکسٹ آیت کے اندر دیکھیے گا کہ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اب کچھ صحابہ اکرام ایسے تھے جو کہ پہلے مطلب جنہوں نے جو یہودیت مذہب اختیار کیا ہوا تھا لیکن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ابھی کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کا وہ احترام کرتے تھے، جیسے یہودی جو تھے وہ ہفتے کے دن کا احترام کرتے تھے اور ساتھ اس کے علاوہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھاتے تھے۔ تو یہ صحابہ نے جب اسلام قبول کر بھی لیا تو تھوڑا سا ان کے دل میں ان چیزوں کا جو ہے وہ ابھی تک موجود تھا، یعنی اونٹ کا گوشت کھانے سے وہ تھوڑا سا کتراتے تھے، یعنی ایک عمل جو ساری زندگی آپ نے نہ کیا ہو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کرنا پڑ جائے تو تھوڑا سا جھجک ہوتی ہے، تھوڑا سا وہ رک رہے تھے تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت نازل کر دی۔ اس کے علاوہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ کچھ ان کے دل میں تورات کی محبت بھی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ہم ساتھ تھوڑا سا تورات جو ہے اس کو بھی تلاوت کیا کریں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اب تمہارے دل میں ایسا یہودیت کا جو احترام ہے وہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی، تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔